السلام علیکم دوستو، آج ہم لیکچر 4 میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس یعنی کہ فعل حال مکمل کے بارے میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے، اس کے بعد پہچان، ریکوگنیشن، میتھڈ ٹو ٹرانسلیٹ، رولز، ایگزامپلس۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوتا کیا ہے؟ ڈیفینیشن، اس کی تعریف ہم کر لیتے ہیں۔ Present perfect tense is used to describe the action in present time while the action is fully completed۔ مطلب یہ کہ یہ ایسا زمانہ ہے یا ایسا ٹینس ہے جس کے اندر کسی کام کا ہونا یا کرنا مکمل ہو چکا ہوتا ہے، لیکن یہ کام ابھی ہو چکا ہوتا ہے، پچھلے زمانے کی بات نہیں ہوتی۔ ریکوگنیشن ان اردو سینٹینسز، اردو کے جملوں میں ہم پہچان اس کی دیکھیں گے کہ اردو کے جملے میں کیا ہم دیکھیں گے کہ یہ کون سا زمانہ ہے۔ اگر فقرے کے آخر میں چکا ہے، چکی ہے، چکے ہیں یا چکا ہوں، اگر یہ چاروں الفاظ ہوں گے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ والا جو زمانہ ہے یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اس کو ہم کیسے بنائیں گے، یا اردو کے فقرے کو ہم انگلش کے فقرے میں سینٹینس میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ ہم نے پچھلے ٹینس میں ہی پڑھا تھا کہ سبجیکٹ لکھنا ہوتا ہے، سبجیکٹ فاعل کو ہم کہتے ہیں جو کہ کام کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ہیلپنگ ورب اس میں جو یوز کرنا ہے وہ ہے ہیز یا پھر ہیو، مطلب یہ دو ہیلپنگ ورب استعمال ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر ہم اس میں تھرڈ فارم آف ورب، مطلب یہ کہ جو ورب کی ہمارے پاس 3 فارمز ہوتی ہیں ان میں تیسری فارم جو ہوتی ہے وہ لگانی ہے۔ اور آخر میں ہم نے آبجیکٹ لکھنا ہوتا ہے۔ آبجیکٹ مفعول کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کام ہو رہا ہوتا ہے یا جو کام کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس اس کا میتھڈ کا طریقہ یہی ہوا، سب سے پہلے سبجیکٹ ہیز ہیو، تھرڈ فارم آف ورب اور لاسٹ میں آبجیکٹ۔ تو ناظرین ہم آگے اس کی کچھ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کس طرح ہم بناتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم رولز اس کے پڑھ لیتے ہیں کہ if subject is he, she, it is single name then has helping verb is used after subject۔ تو یہاں پر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ ہی ہے، شی ہے، اٹ یا سنگل نیم سے مراد مطلب علی ہے، اسلم ہے، سعدیہ ہے، سلمہ، کوئی بھی مطلب شخص کا نیم ہوگا اور وہ یا سمپل نیم ایک ہی ہے، تو اس کے لیے ہم نے جو ہیلپنگ ورب استعمال کرنا ہے وہ کرنا ہے ہیز۔ دوسرے نمبر پر if subject is I, we, you, they plural name، مطلب اگر یہ ہوں گے یا پھر پلورل نیم مطلب ایک سے زیادہ نام ہوں گے تو وہاں پر ہم نے ہیلپنگ ورب جو استعمال کرنا ہے وہ ہے ہیو، لیکن یہ سبجیکٹ کے بعد استعمال ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو سینٹینسز اگر ہم بنانا چاہیں تو ان کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ ٹو میک نیگیٹو سینٹینسز اونلی پٹ ناٹ آفٹر ہیلپنگ ورب ہیز ہیو، مطلب ہمارا جو سمپل سینٹینس ہوگا اس کے بعد ہم اگر ہیز یا ہے لگا ہوا ہے یا ہیو لگا ہوا ہے اس کے بعد ہم صرف ناٹ لگا دیں گے، باقی سینٹینس وہی کا وہی لکھ دیں گے تو بھی یہ ہمارا نیگیٹو سینٹینس بن جائے گا۔ To make interrogative sentences, only write has have in start of the sentence and put question mark at end۔ اگر ہم نے سوالیہ جملے بنانے ہیں تو ہم یہ کریں گے کہ وہی والا پہلے جو ہم نے سمپل سینٹینس میں ہیز لکھا ہوگا یا ہیو لکھا ہوگا اس کو صرف سٹارٹ میں لکھ دیں گے جملے کے شروع میں، اور آخر میں جا کے کویسچن مارک لکھ دیں گے، تو یہ ہمارا انٹروگیٹو یا سوالیہ جملے بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ میں سکول جا چکا ہوں، آئی سبجیکٹ ہو گیا ہمارا، ہیو پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ آئی، وی، یو، دے یا پلورل نیم ہوگا تو ان کے ساتھ ہم نے ہیو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آئی ہے تو آئی میں ہم لکھیں گے آئی ہیو۔ تو گو کی تیسری فارم ہمارے پاس گو، وینٹ، گون، گون ہوتی ہے تو ہم اس میں کیا لکھیں گے گون تیسری فارم۔ سکول، سکول ہمارے پاس یہاں پر آبجیکٹ ہے، آئی ہیو گون ٹو سکول۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ علی خط لکھ چکا ہے، علی
ہیز ریٹن آ لیٹر، تو یہ سنگل نیم ہے اس لیے ہم نے اس کے ساتھ ہیز کا استعمال کرنا ہے، اور رائٹ کی تیسری فارم ریٹن ہوتی ہے، تو یہ لیٹر ہمارے پاس آبجیکٹ ہے، تو سب سے پہلے سبجیکٹ علی، ہیلپنگ ورب ہیز، اور ہمارے پاس بیسک ورب ہو گیا ریٹن، اور آخر میں ہمارے پاس آبجیکٹ ہو گیا لیٹر، تو علی ہیز ریٹن آ لیٹر، وہ کرکٹ کھیل چکے ہیں، تو یہاں پر دے ہمارے پاس سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ ہیز لگنا ہے یا ہیو، تو ہمارے پاس یہ دوسری جو کیٹیگری میں نے بتائی تھی اسی میں سے ہے، آئی وی یو دے یا پلورل نیم وہاں سے ہے، تو اس کے لیے ہم نے ہیو کا استعمال کرنا ہے، دے ہیو پلے کی تیسری فارم ہوتی ہے پلیڈ، کرکٹ ہمارے پاس اس میں آبجیکٹ ہے، دے ہیو پلیڈ کرکٹ، آپ سبق پڑھ چکے ہیں، اس میں آپ جو ہے یو بھی یہ دوسری کیٹیگری سے ہے، تو یو ہیو ریڈ، ریڈ کی پہلی فارم یہی ہوتی ہے، دوسری بھی یہی ہوتی ہے، تیسری بھی یہی ہوتی ہے، لیکن اس کو صرف پڑھنے میں یا پروننسیشن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ریڈ 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 ہم پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے یو ہیو ریڈ دا لیسن، وہ سبق سنا چکی ہے، شی یہاں پر ہمارے پاس سبجیکٹ ہے، تو شی ہماری پہلی کیٹیگری میں سے ہے، تو شی کے ساتھ ہم نے ہیز استعمال کرنا ہے، شی ہیز ٹولڈ دا لیسن، تو ٹیل کی تیسری فارم ہمارے پاس ہوتی ہے، ٹیل کا مطلب ہوتا ہے سنانا یا بتانا، تو سنانے کی انگلش ہم نے یہاں پر ٹولڈ لکھنی ہے، دا لیسن آبجیکٹ ہمارے پاس سبق ہے، شی ہیز ٹولڈ دا لیسن، تو سامعین آگے ہم دیکھتے ہیں کہ انہی سینٹینسز کے ہم نیگیٹو کیسے بناتے ہیں، تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہیز لگا ہوگا پہلے ہمارے پاس یا ہیو لگا ہوگا، تو اس کے ساتھ ہی ہم نے کیا لکھ دینا ہے، ناٹ لکھ دینا ہے بس، میں اسکول نہیں جا چکا، آئی ہیو ناٹ گون ٹو اسکول، علی خط نہیں لکھ چکا، علی ہیز ناٹ ریٹن آ لیٹر، وہ کرکٹ نہیں کھیل چکے، دے ہیو ناٹ پلیڈ کرکٹ، آپ سبق نہیں پڑھ چکے، یو ہیو ناٹ ریڈ دا لیسن، وہ سبق نہیں سنا چکی، شی ہیز ناٹ ٹولڈ دا لیسن، تو یہ ہمارے پاس نیگیٹو سینٹینس بن گئے۔ انٹروگیٹو یا سوالی جملے بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے ہیز یا ہیو کو سٹارٹ میں لکھنا ہوگا اور آخر میں کوسچن مارک لگانا ہوگا، تو ہمارا یہ جملہ جو سمپل تھا وہی والا ہمارا سوالی جملہ بن جائے گا، کیا میں اسکول جا چکا ہوں، ہیو آئی گون ٹو اسکول، کیا علی خط لکھ چکا ہے، ہیز علی ریٹن آ لیٹر، کیا وہ کرکٹ کھیل چکے ہیں، ہیو دے پلیڈ کرکٹ، کیا آپ سبق پڑھ چکے ہو، ہیو یو ریڈ دا لیسن، کیا وہ سبق سنا چکی ہے، ہیز شی ٹولڈ دا لیسن، تو سامعین آپ نے یہاں پر پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس مکمل سیکھ لیا ہے، اگر اس میں آپ کو کوئی مسئلہ ہو یا کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس میں جا کے مجھ سے یہ کویشچن پوچھ سکتے ہیں، تھینک یو۔